اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا۔ ناظرین، ہمسائے، انسان اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے بعد جن سے سب سے زیادہ واسطہ اور تعلق استوار کرتا ہے وہ ہمسائے یا پڑوسی ہیں، اور ان کے ساتھ خوشگوار معاملہ یا خوشگوار معاملہ زندگی کے چین اور سکون اور اخلاق کے اصلاح اور فساد پر بڑا گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین نے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کو بہت عظمت بخشی ہے، ان کے ساتھ احترام اور رعایت کی بڑی تاکید کی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر فریحہ میلہ صاحبہ سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس ایسپیکٹ میں یا ہمسایوں کے ساتھ معاملات میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کہاں کہاں کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہمسائے تھے، قولاً بھی اور فعلاً بھی، بات میں بھی، گفتگو میں بھی اور اپنے ایکشنز میں بھی۔ آپ خود بھی بہترین ہمسائے تھے، اور جیسا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہمسائے کون تھے اور کس طرح تھے، اور آپ کا ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ اور تعلق تھا۔ اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، سورۃ النساء آیت نمبر 36، جس کو کہ ایک جو سوشل جسٹس اور سوشل جو بیہیویئر ہے اس کی ایک بہت ہی جامع آیت قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں جن کے ساتھ احسان کرنے کی باقاعدہ تاکید کی گئی ہے، والجار ذی القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ یہ تینوں ہمسائے ہی ہیں، جار ذی القربہ کے ہمسایہ بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو ڈبل بات ہو گئی، وہ ڈبل بات ہو گئی، اور اس کا حق بھی ڈبل ہے اور اس کے ساتھ نیکی کرنے کا ریوارڈ بھی ڈبل ہے۔ اور اسی طرح سے والجار الجنبی، ایک ایسا ہمسایہ کہ جس کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے لیکن وہ ہمسایہ ہے، وہ اجنبی ہے، وہ ہمسایہ ہے۔ اچھا، ان میں چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، نان مسلم ہمسائے کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ بھی ہمیں سنت ہی سے پتہ چلتا ہے۔ پھر صاحب بالجنب، اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ کا سفر کا رفیق، سفر کا ساتھی، مثلاً آپ جہاز پہ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا اجنبی آپ کا صاحب بالجنب ہے۔ اب اس کے حقوق ہیں، فار ایگزامپل اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ سونا چاہتا ہے تو آپ اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ اگر کوئی خاتون ہے، وہ ٹریول کر رہی ہے، اس کے ساتھ بچہ ہے تو تھوڑی دیر اس کے بچے کو کھلا دیں۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جو آپ ایک اپنے ساتھی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یا یہ کہ اس کو کوئی اچھی نصیحت کر دیں، یا اپنے دائرہ کار تک محدود رہیں۔ اس میں ویسے ایک آن لائٹر نوٹ، عموماً جب کبھی جہاز میں یا کہیں بیٹھے یا ہوں تو بہت اپنی انٹرفیرنس بھی نہ کریں اس کے جی، اور اپنی معاملات میں۔ سیٹ سے کئی دفعہ ہم دوسرے کی آرم والی جگہ جو ہوتی ہے کئی دفعہ بالکل، اس پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں جس سے وہ تنگ ہو رہا آپ ہوتا ہے، کئی دیکھیں دفعہ کہ پھیل یا ہم جاتے ہیں۔ اپنی سیٹ ریکلائن اتنی زیادہ کر جی، لیتے ہیں کہ پچھلے کے اوپر اس کی لیگ بالکل سپیس کو ہم استعمال کر بالکل لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ بھی، یہ دوسری سائڈ سے یہ بھی ہمیں کرنا ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں نہیں بھی کرنی۔ کتنا کیئرنگ بالکل، مزاج ہے ہمارے بہت، دین کا، بالکل بہت۔ اور صاحب بالجنب جو ہے نا، یہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، پہلو کا اچھا، ساتھی، یہ بیوی کے لیے بھی یہ اس کا معنی لیا گیا ہے۔ تو بہرحال دونوں معنی ہی درست ہیں، اور دونوں ہی کیونکہ قریبی ساتھی ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کے اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ کے ہمسائے کے حقوق ہیں۔ اور یہ انسان کی بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اس کے ہمسائے اچھے ہوں، اور یہ کہ وہ خود اچھا ہمسایہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمسائے تھے نا مدینہ میں، ان میں انصار میں سے سعد بن عبادہ
عبداللہ بن عمرو بن حرام اور ابو ایوب انصاری اور اسعد بن زرارہ، اور بعض روایات میں سعد بن معاذ کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار جو تھے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بہت ہی لطف و کرم کا معاملہ کرتے تھے اور محبت کا معاملہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان میں ٹاپ پر یہی ہمسائے تھے جن کا بھی ہم نے نام بھی لیا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمسایوں کی اپنے ہمسایوں کی بڑی تعریف کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ بڑے ہی سچے ہمسائے تھے، وہ واقعی ہمسائے تھے۔ ان کے پاس کوئی دودھ دینے والی بکری ہوتی تو وہ اس کا دودھ دو کے اور وہ دودھ ہمیں بھیج دیا کرتے اور ہم اس کو پی لیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے مدینہ میں جو مہاجرین ہمسائے تھے ان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ اب اسی چیز کا دوسرا رخ دیکھیں کہ مکہ میں آپ کا ابو لہب ہمسایہ تھا، حکم ابن العاص، عقبہ بن ابی معیط، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آپ کے ساتھ جو سلوک کیا کرتے تھے اور آپ کے گھر کے باہر جو جو کچھ پھینک کے جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھی ہمسائیگی ہے وہ یہ تھی کہ آپ اس وقت بھی، جبکہ ابھی آپ کو کوئی احکامات نہیں آئے تھے کہ ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں، تو آپ صرف یہ فرماتے تھے یا بنی عبد مناف ایو جوارن ہذا، بالکل، بہت یہ خوبصورت کیا جملہ ہے، ہمسائیگی کیا ہے۔ ہمسائیگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب کلچر میں بھی ہمسائیگی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ تھی، تو وہ لوگ اس کو بھی ڈیفائی کر رہے تھے۔ اور میں تو اس سے دیکھ رہی تھی کہ بہت سیکھنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ہمیں دونوں ہمسائے دکھائے گئے۔ اچھے ہمسایوں کے ساتھ تو سلوک اچھا سبھی کرتے ہیں، بالکل، ایسے ہمسایوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا معاملہ نہیں کر رہے تھے، کوئی اور بدلہ ایک نہیں جملہ، لیا، ایک جملہ، اور اس میں بھی صرف یہ کہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور ان کو بلکہ ایک وہ دیا، ایک ان کے ضمیر کو کوئی اگر جی، جاگ سکتا ہے تو اس کو جگایا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ کی زندگی ہے اس میں ہمیں ہمسایوں کا بہت سا رول پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کوئی صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص کھڑا تھا، تو میں نے کہا شاید کوئی ہے جس کو کوئی حاجت ہے، اور وہ بڑی ہی لمبی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے وہ جو تھے، اور وہ باتیں کرتے رہے، اور پھر جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا تھا، یہ کون تھے، تو آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، اور وہ مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی دیر تک وصیت کرتے رہے کہ میں سمجھا کہ ان کو وراثت میں حصہ ملنے لگا ہے، یہ وراثت میں حقدار ہونے لگے ہیں۔ اب آپ ذرا تھوڑی اس کو دیکھیے کہ انٹینسٹی، جی انٹینسٹی اور ایکسٹینٹ کہ ان کے کتنے حقوق ہیں۔ ان کی آپ کا وارث کون ہوتا ہے؟ آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار، آپ کا سب سے قریبی، آپ کی اولاد آپ کی وارث ہوتی ہے، یا اگر اولاد نہ ہو ان کیس تو پھر آپ کے بہن بھائی، یعنی آپ کے قریب ترین لوگ آپ کے وارث ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اس طرح کا رکھنا ہے جیسا آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ رکھتے ہیں، جن سے آپ کو بے انتہا محبت ہوتی ہے، جن کی محبت میں رکھنا نہیں آتا، تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کی خبر گیری۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ آپ اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو کہ جو اتنا قریبی ہے کہ وہ آپ کی وراثت میں شریک ہونے والا ہے، آپ بھوکا نہیں سونے دیں گے اس سے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ نا معاشرے سے یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے میں اگر اپنے چائلڈہڈ میں چلی جاؤں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے دادا کے زمانے میں اس زمانے میں پڑوسیوں کا بہت ایک انٹرفیئرنس اور معاملات ہوتے تھے، تعلقات ہوتے تھے، ملنا جلنا ہوتا تھا، شادی بیاہ پہ بالکل فیملی لائک فیملی کی طرح ہوتے تھے، ان سے مشورے ہونے، ان کے ساتھ جا کے ہماری والدہ جا کے بالکل شاپنگز کرنا، بالکل بالکل، اور وہ پھر سب نے اکٹھے ہو جانا ہے اور فیملی ٹائم گزارنا ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کچھ مس ہیپ ہو گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، کچھ ایسا ہو گیا تو انہوں نے پورا ٹائم آپ کے ساتھ سپینڈ کرنا۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے اب تو یہ نہیں پتا کہ ساتھ والے گھر میں کون ہے، اور پھر اگر پتہ بھی ہو کہ آپ کے گھر میں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کی پرائیویٹ اسپیس ہے، آپ مت پوچھیں، آپ مت انٹرفیئرنس نہ کریں۔ ہم پہلے سے اتنے کلوز ہیں ہی نہیں کہ ہم کسی کی کسی ایسی بات میں ہم شریک ہو سکیں، وہ انٹرفیئرنس کا نام دے کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ جانتے ہیں کہ
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین نصیحتیں فرمائی ہیں، اور اس موقع پر ان نصیحتوں میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ بات فرمائی، اوصیکم بالجار، میں تم لوگوں کو ہمسایوں کے معاملے میں وصیت کرتا ہوں، تاکیدی حکم دیتا ہوں، یعنی ان سے حسن سلوک کے لیے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا اکرام کرے، اس کو عزت بھی دینی ہے، ہمسایوں کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے گھر کوئی آیا، ہمارے یہ والے ہمسائے ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کے گھر شور ہو رہا ہوتا ہے، ان کے گھر سے یہ خیال، یہ ہمیں بری چیز مل رہی ہے، ہم ہر وقت ہمارا ویسے ہی ہمارا نام بن گیا ہے، ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم نیگیٹو بات کو اچھالتے ہیں اور اسی پہ ہم خوش رہتے ہیں۔ آپ کسی کو یہ کہہ کے دیکھیں کہ ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں یا ہمارے لین میں بڑا سکون ہے، تو وہ کوئی آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، اس لیے کہ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ ہم لوگوں کی برائیوں کو شاید انٹرسٹنگ نہیں لگتی، وہ انٹرسٹنگ نہیں لگتی نا۔ اور پھر اسی طرح ایک چیز جو ہے نا وہ یاد رکھنے کی ہے کہ جو اچھی ہمسائیگی ہے نا، یا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک، یہ ہمارے ایمان کا باقاعدہ ایک شرط کی طرح کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ جس کی برائی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے، یعنی جو اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے۔ تنگ کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ان کی سپیس کو انویڈ کرنا، ان کی پریویسی کو انویڈ کرنا، ان کے گھروں میں تانک جھانک کرنا، ان کے ملازمین کو بہکانا، ورغلانا، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہے۔ اور اپنا کوڑا پھینک دینا، اپنا کوڑا پھینک دینا، یا شور اتنا کرنا بالکل، کہ وہ ان کا آرام سکون برباد ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو ہے وہ اس ہمسائیگی کے معاملے کی سیریسنس کو اور مزید ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک عورت کے بارے میں، رادر 2 عورتوں کے بارے میں، کہ ایک جو ہے وہ بہت عبادت گزار ہے، لیکن اس کی جو ہمسائے ہیں وہ اس کی زبان سے تنگ ہیں، وہ اس سے خوش نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، یعنی وہ اپنی اس عبادت کے باوجود وہ آگ کا مزہ چکھے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب بتایا گیا کہ ایک اور عورت ہے کہ جو فرض عبادت کرتی ہے، کوئی بہت زیادہ وہ صوم صلات نفل نہیں کرتی، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں، یعنی اس کا اخلاق اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، مطلب عبادت پوری ہے، کر رہی ہے عبادت، لیکن ایک فرائض پورے کر رہی ہے، اور نوافل اس کے ایسا چیلنج کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے، اس کا معنی اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو گواہی آپ کے ہمسائے دیتے ہیں نا، وہ آپ کی اصل گواہی ہے۔ بالکل بالکل، اس لیے کہ ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ آپ اخلاقیات آپ کے کیا ہیں، معاملات کیا ہیں۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ پھر اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی سعادت میں سے ہے ایک اچھا ہمسایہ، اور واقعی انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آپ سیکیور اور پروٹیکٹڈ بھی محسوس کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ آپ کو کوئی اچھی ہمسائیگی ہونا تو آپ اپنا بچہ اس کے پاس چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو کوئی فوری طور پر اگر آپ کو کوئی کسی فار ایگزامپل رقم کی ضرورت ہو گئی ہے تو آپ ان سے لے کے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اجنبیت ہے ان کے ساتھ تو پھر آپ اس طرح کا معاملہ کیسے کر سکیں گے؟ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی میں دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ بالکل، رات کو آپ کو کہیں ڈاکٹر پہ جانا پڑ جائے، بالکل، کتنے ہی گھر ہوتے ہیں ہمارے اور ہماری دیواروں کے ساتھ دیواریں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود ہم تنہا ہو گئے ہوئے، اس لیے کہ ہم نے ہمسائیگی جو ہے نا اس کو نہیں نبھایا۔ اور پھر ویسے وہ جو حدیث جو مکمل ہے اس میں سعادت کی جو چیزیں ہیں نا، ایک الجار الصالح، اور پھر اسی طرح سے اچھی سواری بھی سعادت ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی آسان کرتی ہے نا وہ، اور پھر کشادہ گھر۔ اور بدبختی کی علامت ہے اس سے اپوزٹ چیزیں، الجار السوء، برا ہمسایہ بدبختی کی علامت ہے، آپ کے لیے وہ ناسور بن جاتا ہے۔ آپ پناہ مانگی گئی اس چیز بالکل بالکل، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے برے ہمسائے سے فی دار المقامہ،
کہ ایسی جگہ پر جہاں میں گھر میں رہتا ہوں میں شفٹ بھی نہیں ہو سکتا وہاں سے. میرا رہنے کا گھر ہے, وہ کوئی صحرا نشینی والا خیمہ بھی نہیں ہے کہ جہاں سے میں اٹھ کے کہیں اور چلا جاؤں. تو جہاں میں رہتا ہوں پرماننٹ جو میرا گھر ہے وہاں پر میرے ہمسائے جو ہیں وہ اچھے ہوں. آپ دیکھیں کہ سنت میں جو دعائیں ہیں وہ کتنی باسعادت انسان کو بنا دیتی ہیں. ہم خود تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے, خود تو ہمیں اندازہ ہی نہ ہو کہ ہم یہ دعا بھی ہم مانگیں. اور زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو کور کر رہی ہیں نا. آپ دیکھیے کہ ہمسائے کے بھی شر سے, کیونکہ شر اور خیر تو ہر انسان میں, ہر مخلوق میں ہے نا, شر بھی ہے خیر بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے شر سے, برے ہمسائے کے. بالکل, کتنی خوبصورت بات ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوالات آپ جانتی ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت سوالات تھے, اور ان سے دین میں کتنی وسعت آئی ہے, ہمیں کتنی باتیں پتہ چلی ہیں. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میرے 2 ہمسائے ہیں, تو میں نے اگر ہدیہ بھیجنا ہے, یعنی اگر ہدیہ ایک ہی ہے تو میں پھر کس کو بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے قریب ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی یہ کی تھی نصیحت کہ تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کے کسی ہدیے کو حقیر نہ جانے, چاہے وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی بڑا ضروری ہے. ہم نے تحفوں کی جو جتنی ڈائسیکشن شروع کر دی ہے نا, اور ان کی جو تحقیر شروع کر دی ہے کہ اس نے مجھے یہ کیوں بھیجا, یا یہ چیز میرے معیار کے مطابق نہیں ہے, تو یہ اس کے سارے کانسیپٹ کو اور اس کی روح کو برباد ہم کر دیتے ہیں. کیونکہ ہم میٹیریلسٹک شاید زیادہ ہو گئے ہیں, ہم برانڈز اور میٹیریلسٹک ہیں کہ برانڈز کو دیکھتے ہیں, دینے والے کے خلوص کو تو کوئی ویلیو ہی نہیں کرتے. جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ میرے پاس آ کیا رہا ہے. تو یہ بہت چیز ہے دیکھنے والی کہ پھر آپ لوگوں کو باؤنڈ کر دیتے ہیں نا. لوگ جیسے اکثر عموماً میں نے سنا ہے کسی کو آپ اچھا تحفہ دیں تو وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کو ریٹرن نہیں کر سکتا. مجھے یہ جملہ کئی دفعہ اس طرح تکلیف دیتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کا اخلاص یا آپ خلوص سے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسرا شاید وہ بیچارہ اس طرح سے لے رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو ریٹرن نہیں کر پاتا. حالانکہ تحفے جو ہیں وہ تو محبت بڑھانے کا ذریعہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے دیے بھی ہیں اور قبول بھی کیے ہیں, اور آپ نے ترغیب دلائی ہے کہ قبول کرو. ایسا بالکل ایسا ہی ہے, خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ہے, اس کو لینا چاہیے. بالکل ایسا ہی. اور جو علماء ہیں ان سے انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے کہ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ تم سے کسی بھی معاملے میں مدد کا طلبگار ہو تو اس کی مدد کرو, اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو, اگر وہ تم سے قرض کی معافی کا طلبگار ہے تو اس کے قرض کو معاف کر دو, اگر وہ مریض ہے تو اس کی عیادت کرو, اگر وہ کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ تعزیت کرو, اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے جنازے میں پہنچو. یہ ہمسایوں کے حقوق ہیں بتائے گئے ہیں. تو آپ ٹوٹلی انوالوڈ ہیں نا. پھر اگر آپ اتنا کچھ کرتے ہیں ایک ہمسائے کے لیے تو آپ اس کی زندگی میں ٹوٹلی انوالوڈ ہیں. اب ایک اور سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ ہمسایہ ہوتا کون ہے. تو اس میں بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ صرف ایک دیوار آپ کی جس کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ آپ کا ہمسایہ ہے. دوسرے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ 40 گھر جو ہے نا وہ ہمسائیگی کے گھر ہوتے ہیں. تیسرے یہ کہ کوئی ہر وہ محلہ کہ جو بہت کسی بڑی سڑک سے یا بڑے کسی مسجد سے یا بازار سے سپریٹ نہیں ہوا تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہمسائیگی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ آج کی زندگی میں اگر ہم اپنے گھروں میں اپنی لین میں جہاں ہم رہتے ہیں اس لین کے لوگوں کی ہی خبرگیری کر لیا کریں تو ہمارے منیمم سے شروع کریں, منیمم سے شروع کریں, پھر انشاءاللہ ایک ہمسائے سے آگے کوئی چین چلے گی. تو جن گھروں میں نے خود دیکھا ہے کہ جن لینز میں جن محلوں میں ہمسائیگی کا پاس کیا جاتا ہے وہاں خواتین بھی اتنی خوش ہوتی ہیں, بچے اکٹھے کھیلتے ہیں, وہ اکٹھے گرو اپ کرتے ہیں, اور کتنی چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے وہ سیکھتے ہیں. کیونکہ اللہ اور رسول کے کسی بھی حکم میں یہ ہے نا کہ خیر ہے, حکمت کے بغیر تو کوئی چیز ہے نہیں, کوئی چیز نہیں. اور پھر اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تحفے بھیجیں. جیسے ہماری ایک جاننے والی ہیں, وہ میں دیکھتی ہوں کہ جب ان کے نیبر میں کوئی نیا شفٹ ہوتا ہے وہ ان کے گھر شفٹنگ کے دوران کھانا بھیج دیتی ہیں. جب وہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں تبھی کھانا بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہوگی, اور اس سے پھر اتنا وہ ایک محبت کا بانڈ ان کا ہمیشہ ڈیولپ ہوتا ہے. کوئی آ رہا ہو نیا یا کوئی بھی ہے, یا عموماً وہ کچھ بھی نہ کریں وہ کھانے پینے کی چیزیں بھیجتی رہتی ہیں نا.
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پھر جو پوری لین اسٹرانگ بانڈ جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، جب تم کوئی بھی سالن بناؤ، کوئی کھانا بناؤ، تو اس میں پھر شوربہ ہی زیادہ رکھ لیا کرو تاکہ تم اپنے ہمسائے کو بھیج سکو، کیونکہ اس کو خوشبو آتی ہے. جب آپ کے گھر سے کوئی چیز کک ہو رہی ہے اور آپ کے گھر سے کوئی اروما اس کی طرف گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پتہ چلا ہے. سب سے زیادہ جو آپ کے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ ہوتا ہے وہ انہی کو پتہ ہوتا ہے. اور اب دیکھیے یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو اروما والی بات آپ نے کی، اور دوپہر میں عموماً یہ اروماز تو آپس میں ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر. تھوڑا سا اگر اس کو زیادہ کر لیا جائے اور کبھی کبھار کی بیسس پہ بھیج دیا جائے، جو بھی روٹین کا آپ کا پک رہا ہے، کک ہو رہا ہے، تو وہ بہت ہی محبت پیدا کرنے والی چیز ہے. بارک اللہ. ناظرین، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے اور فریش ٹاپک کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.